أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان آیت نمبر 10. ابھی پہلا ہی رکوع ہم پڑھ رہے ہیں. 9 آیات اس کی ہم پڑھ چکے ہیں. آج اس والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی پوری دنیائے انسانیت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا کسی بھی سمجھدار انسان کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں. اپنے دائیں بائیں وہ دیکھے گا، اوپر آسمان کی طرف دیکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت جان جائے گا. ارشاد ہو رہا ہے خلق السماواتی، خلق پیدا فرمایا، السماواتی آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہا تم تو دیکھتے ہو. اس کے 2 مطلب ہیں، یعنی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے آسمانوں کو کھڑا کیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ستونوں کے ذریعے ان کو کھڑا کیا ہے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے. دونوں اس کے معنی ہیں کہ ستون تو ہیں لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. وہ کس قسم کے ستون ہیں آج کی سائنس ابھی بتا رہی ہے ہمیں کہ جو جذب و کشش جو ہے اس کے ذریعے خاص قسم کی اس میں جو آپس میں جو کشش ہوتی ہے، ان میں جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، سیارچے ہیں، کس طرح سے اپنے اپنے وہ محور پہ گھوم رہے ہیں. فرمایا آسمانوں کو پیدا فرمایا بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو، یعنی ایسے ستونوں کے جن کو تم دیکھ سکو. وہ القا فی الارض اور ڈال دیا، اسی نے ڈالے، فی الارض زمین میں، رواسی پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ جما دیے اس زمین میں. کس لیے؟ ان تمید بکم، کہ کہیں وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، کہیں تمہیں نہ لے جائیں، وہ ڈھلک نہ جائیں، جھک نہ جائیں تمہارے ساتھ. وہ بثا اور پھیلائے، فیہا اس میں، من کل دابہ طرح طرح کے جانور، جاندار، ہر قسم کے جاندار. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا پھر ہم نے اگائے، فیہا اس میں، من کل زوج کریم ہر قسم کے جوڑے. کون سے جوڑے؟ کریم، عمدہ جوڑے ہم نے اگائے اس زمین سے، اس پانی کے ذریعے. یہ پہلی بات جو بار بار دہراتا ہے قرآن، آسمانوں کی طرف دیکھو. یہ بہت بڑی نشانی ہے. اگر اس پر آپ غور کریں گے آپ اللہ کی عظمت کو پہچان جائیں گے کہ اللہ کی ذات کیا ہے. اور جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی تو وہ آپ سمجھے کہ شرک سے بھی بچ گیا، توحید کی طرف آ گیا، وہ اسے ہدایت مل گئی. یہی چیز ہے. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. علامہ عنایت اللہ مشرقی، خاکسار تحریک کے جو بانی تھے، آپ نے سنا ہوگا نام. وہ لندن میں ایک بار بازار میں ملا انہیں اپنا ایک پروفیسر سر جیمس جیمز کا نام تھا، کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر تھے وہ. ان کو دیکھا بارش ہو رہی تھی لیکن پروفیسر صاحب نے چھاتا بغل میں دبایا، کہیں جا رہے تھے. آپ نے کہا چھاتا آپ کے ساتھ ہے، بارش ہو رہی ہے؟ اچھا اچھا تو نکالو تو رہا سر پہ چھاتا. کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں چرچ جا رہا ہوں. وہ عیسائی تھا. میں چرچ جا رہا ہوں. آپ بھی جاتے ہیں؟ اس نے کہا اچھا اس پر بات کریں گے شام کو، آپ شام کو میرے پاس آ جانا.
شام کو ہی جاتے ہیں ان کے گھر، وہاں چائے پیتے ہیں، سادہ سی چائے سامنے رکھی ہوئی ہے. پوچھا بتائے کیا بتا رہے تھے آپ؟ نے کہا میں یہ بتا رہا تھا کہ کیا آپ اتنے پڑھے لکھے، اتنے بڑے سائنسدان ہیں، آپ بڑے سائنٹسٹ ہیں، آپ تو آپ بھی جاتے ہیں چرچ؟ نے کہا دیکھو، جو میں جانتا ہوں اس کائنات کے بارے میں، جو میں نے تحقیق کی ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ کائنات کتنی عظیم ہے، کتنی وسیع کائنات ہے یہ، اور جب میں پھر خدا کو یاد کرتا ہوں ویسا کوئی عام انسان یاد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ بڑی کائنات کتنی ہے. اس نے کہا اچھا آپ اس نتیجے پہ پہنچے؟ کہا ہاں. کہا قرآن یہی کہتا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالی سے ڈرنے والے، ڈرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں علماء، جاننے والے. اس نے کہا اچھا یہ قرآن کی آیت ہے؟ کہا ہاں یہ ہے. کہا اگر یہ قرآن کی آیت ہوئی تو میں اس پر ایمان لے آؤں گا. بہرحال وہ پھر اسلام بھی قبول کر جاتے ہیں. یہ کیا ہے کہ اس کائنات پہ غور و فکر جو کرنے والا ہوگا، یہ کائنات آپ سمجھے ہیں جس زمین پہ ہم ہیں، جو ہمیں بہت وسیع نظر آتی ہے، سورج کے مقابلے میں کیا ہے یہ؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کتنی زمینوں کو ہم ملائیں گے ایک سورج بنا سکتا ہے؟ 10 20 100 1000 نہیں، 13 لاکھ زمینیں، 13 لاکھ زمینیں ایک سورج میں سما سکتی ہیں. اور یہ سورج جو ہے اس قسم کے سٹار، اس سے بڑے سٹارز بھی ہیں. ابھی جو جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ملکی وے جس کا نام ہے، 200 بلین سٹارز ہیں اس میں، ایک اندازے کے مطابق، یعنی محتاط اندازہ ہے. 100 اور 400 کے بیچ کہا جاتا ہے، 100 بلین اور 400 بلین کے بیچ ہے. اندازہ لگایا جاتا ہے 200 بلین سٹارز ہیں، جن میں سورج سے بھی بڑے ہیں. یہ تو ایک گلیکسی کی بات ہے، ملکی وے کی. تو اس کے علاوہ ہزاروں گلیکسیز ہیں، اور ہر کہکشاں دوسری کہکشاں سے مخالف سمت میں بھاگتی ہے ایٹ این امینس سپیڈ، بڑی تیزی کے ساتھ یہ بھاگتی ہے. یہ وسیع کتنی کائنات ہوگی، اور اس کا چلانے والا، بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، ہم نے قدر ہی نہیں کی. اسی لیے نماز سے پہلے ہم پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جس نے آسمانوں کو دیکھا ہوگا، آسمانوں کے بارے میں کچھ جانا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو وہ سمجھے گا کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں. اسی ذات کا یہ قرآن ہے، اسی کا یہ کلام ہے. پھر کبھی ایک انسان نہیں کہے گا کہ مجھے فرصت نہیں ملی اس کو پڑھنے کی. بھئی یہ دیکھو کیا ہے. تو یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ کی ذات جو ہے اسی نے پیدا فرمائی آسمان. وہی آسمانوں کے بارے میں بھی کیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اس کو آسمانی دنیا کہتے ہیں. سمائی دنیا جو سب سے نزدیک والا ہے، یہ آسمانی دنیا ہے. یہ آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایک حدیث پاک کی روشنی میں کیا ہے؟ جیسے ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، اس میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی ہے. بس یہ آسمان دوسرے آسمان کے سامنے وہی ہے. پھر دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے سامنے بس وہی سمجھے ایک صحرا کے مقابلے میں ایک انگوٹھی. اسی طرح سے چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں. ساتواں آسمان عرش کے سامنے کیسا ہے؟ جیسے ایک صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی. ذرا سوچیے، ابھی تو ہمارے سائنسدان اس آسمان تک نہیں پہنچے اور نہ پہنچ سکتے، شاید پہنچے بھی، اگر کبھی پہنچے تو یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. یہاں سے آگے جو ہے کوئی نہیں جا سکتا ہے. اگر کوئی گیا وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس کائنات کی وسعت کتنی ہے ہم تھک جائیں گے غور کر کے، لیکن بالکل بھی ہم کہیں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں بتا دیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا. ہمیں نظر نہیں آتی وہ ستون، اگر ہیں بھی تو ہمیں نظر نہیں آتی. وہ کیا ستون ہے؟ وہی جو قوت کشش ہے، وہی ہے.
اور اس میں پہاڑ ڈال دیے، جما دیے زمین میں، اونچے اونچے پہاڑ، اس لیے کہ کہیں وہ تمہیں لے کر دھلک نہ جائے، ان کا بھی ایک مقصد ہے، اس لیے پہاڑوں کو جمایا اس نے۔ اور ہر قسم کے جانور پیدا فرمائے۔ جانوروں کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں، 10 لاکھ قسم کی سپیشیز ابھی تک جو دریافت ہوئے جانوروں کے بارے میں، اور وہ جو ہے نباتات ہیں 2 لاکھ سپیشیز، ان کی بھی وہ ابھی تک جن کا پتہ چلا ہے، لیکن یہاں سے بھی آگے ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچنے والی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اس کے ذریعے ہم نے اگائے ہر قسم کے جوڑے، نباتات کے جوڑے، ہر ایک کا جوڑا ہے۔ جس طرح پہلے انسان سمجھتے تھے صرف یہ جانور ہیں، ان کے جوڑے ہیں، میل فیمیل، لیکن قرآن کہتا ہے 1450 سال پہلے کہا کہ نہیں، ان کے بھی جوڑے ہیں۔ اب تو سائنس پہنچی وہاں پہ کس طرح سے کیا ہوتا ہے، تو ان کے بھی جوڑے پیدا فرمائے، اور کس طرح سے پیدا کیا ان کو، پانی کے ذریعے۔ اب یہ بات بتانے کے بعد اب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ آسمان، یہ زمین، یہ مویشی، یہ جانور، یہ سب نباتات، جمادات، یہ اللہ کی پیدا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ ھذا خلق اللہ فارونی، ذرا دکھاؤ مجھے، یہ جو تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو، ذرا دکھاؤ مجھے، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ذرا ان کا دکھاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ تو میں نے بتا دیا کہ میں نے کیا کیا پیدا کیا، تمہارے سامنے ہے، پھر اپنے ان معبودوں کا ذرا کمال دکھاؤ، کیا بنایا انہوں نے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یعنی ایسا نہیں ہے، اصل میں کیا ہے، الظالمون، جو ظالم ہیں، فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہے، واضح گمراہی میں، یعنی ان کے گمراہ ہونے کے لیے انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ کھلے گمراہ ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے عطا کیا، ہم نے دی، عطا کی لقمان کو حکمت، انشکر للہ، کہ شکر کرو تم اللہ کا، وَمَن يَشْكُرُ، جو شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے، وَمَن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے اور حمید ہے۔ اب یہاں سے یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ لقمان پڑا ہے۔ لقمان کے بارے میں یہاں بات بتائی جا رہی ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے لقمان کون ہے۔ حتمی طور ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ لوگوں نے کہا یہ نبی بھی تھے، لیکن صحیح بات یہی ہے، یا اکثریت اسی بات کو مانتی کہ نبی نہیں تھے آپ، لیکن بہت بڑے حکیم، دانا اور بڑے شکر گزار بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، حکمت میں مشہور تھے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ حبشی تھے، کچھ لوگوں کا ماننا یہ قوم عاد سے تعلق رکھنے والے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بادشاہ تھے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ غلام تھے، البتہ سیاہ فام تھے، سیاہ تھے۔ بہرحال جو بھی ہے، اس پر قرآن خاموش رہا ہے، یہ کون تھا، کیسا تھا، کیا نہیں ہے، جو باتیں بتائی ہیں قرآن نے ہمیں اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ وہ یہ بتانا ہے کہ یہ شرک سے بیزار تھے، وہ توحید کے علمبردار تھے، اور بڑے ہی حکیم اور دانا قسم کے انسان تھے، بڑے دانا قسم کے انسان تھے۔ کسی نبی، کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کی تعلیمات کا اثر دکھتا ہے، لیکن کچھ نے کہا نہیں، نبی کی تعلیمات نہیں، یہ انسان جب فطرت پہ غور کرتا ہے، جس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو، سلامت رہی ہو، تو وہ اس قدر خود سمجھ سکتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ حکمت اور معرفت کے لیے یعنی نبوت کے علاوہ بھی اگر کسی نبی کا دیدار آپ نے نہیں کیا، نبی کا زمانہ نہیں پایا، لیکن عقل سلیم آپ نے پوری استعمال کی، تو حکمت
اور معرفت اللہ کو پہچاننے کے لیے اتنا کافی ہے. تو یہ پہچان چکا تھا، پوری زندگی بھر کا مطالعہ جو اس کا ہے، اس مطالعے کی روشنی میں اس نے اپنے فرزند کو کچھ نصیحتیں کی ہیں. ان سے ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ حکیم لقمان کس قسم کے انسان تھے، کتنے عظیم انسان تھے، اور جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں وہ کتنی عظیم نصیحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں درج کر رکھا قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے. وہ انتہائی دانا تھے. کیوں اس کا تذکرہ کیا؟ کہ عرب میں بڑے مشہور تھے. عرب جو شاعر تھے، عرب کے مشہور جو شعراء تھے، امراء القیس، لبیب وغیرہ وغیرہ، ان کی شاعری میں ان کا تذکرہ ملتا ہے حکیم لقمان کا. تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ جس کی حکمت کے چرچے تمہارے اندر ہیں، جس کی حکمت کے تم معترف ہو، مانتے ہو کہ وہ بڑا حکیم تھا، دانا تھا، ذرا سنو اس نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی. سب سے پہلی نصیحت یہی کی کہ تم شکر گزار بنو اللہ کی، شرک سے بچنے کی، اور تم شرک کرتے ہو. اسی حکیم لقمان کا دم بھرتے ہو اور پھر تم شرک کرتے ہو. تو یہاں حکیم لقمان نے کیا کہا؟ پہلی چیز یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بیٹے جو بھی کوئی نصیحت کرتا ہے کسی اور کو کرے، ممکن ہے اس میں خلوص نہ ہو. اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرے گا اس میں کتنا خلوص ہوگا، کتنی اس میں چھپی ہوئی ہوگی محبت. جو نصیحت کرے گا وہ انتہائی قیمتی چیز ہوگی. تو اس نے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے وہی اس میں درج ہے. تو پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حکیم لقمان جو تھے، یہ حکیم لقمان اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی تھی، اور کیا کہا تھا؟ اس لیے کہ یہ شکر کریں اللہ کا. انشکر للہ. شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے اور اظہار کیا جائے، اسی کو شکر کہتے ہیں. یہ مکمل ہوتا ہے 3 طرح سے: زبان سے شکر کرنا، اس کے بعد دل سے، پہلے دل سے، یعنی دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات، اللہ تعالیٰ کی کتنی نوازشات، اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں مجھ پہ. دل میں اس کا احساس ہو، پہلی چیز. پھر زبان سے اس کا اقرار ہو کہ ہم کہیں، اعلان کریں کہ نہیں، اللہ کی تعریف ہے، اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے. تو زبان سے کہیں. اور پھر تیسرا عمل کے ذریعے، اپنے اعضاء سے ہمارے ہاتھ گواہی دیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، ہمارے سر گواہی دیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. یہ کیسے ظاہر ہوگا؟ کہ جب یہ سر اللہ کے سامنے سجدے میں جھکے گا تو اس وقت اظہار ہوگا کہ ہمارے ہاتھ، ہماری پیشانی، ہماری ناک یہ اظہار کر رہی اس بات کا الحمدللہ رب العالمین. تو پہلی چیز، جو پہلی نصیحت اس کو جو عطا کیا گیا تھا، یہ جو بھی نعمتیں عطا کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا اسے کہ تم اللہ کا شکر کرو. کیوں؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ. ساتھ ہی فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے اس میں اللہ چھپا ہوا ہے. وَمَن يَشْكُرْ اصل میں یہ ہے جس نے اللہ کا شکر ادا کیا، بے شک اس نے اللہ کا شکر ادا کیا لِنَفْسِهِ، اپنے ہی بھلے کے لیے. جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ اپنا ہی فائدہ ملا ہے. کسی عارف نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس نے کہا جو شکر ہے، الشکر قید للموجود وصید للمفقود وموجب، اور وہ موجب ہوتا ہے تقرب الی المعبود، معبود کے تقرب کا، اور وہ ہوتا ہے ثواب فی دار الخلود. 4 چیزیں بتائی ہیں. بڑی پیاری بات کہی ہے کسی عارف نے، کہا شکر جو کرتا ہے اس سے ان نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے جو انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ حفاظت سے رہتی ہیں. الشکر کیا ہے؟ قید، قید کرتا ہے ان کو. جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ قید ہو گئی، جو ہمیں ملی ہے وہ کہیں نہیں جائے گی. قید للموجود وصید للمفقود. صید شکار، شکر کے ذریعے شکار کرتا ہے ان نعمتوں کا جو ابھی آپ کے پاس مفقود ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو اور ملے گی شکر کے ذریعے نعمتیں. اور تیسری چیز یہ موجب تقرب، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنتا ہے.
موجب التقرب الی المعبود، معبود کے قریب جاتا ہے اس کے ذریعے. اور پھر چوتھی چیز کہ ثواب فی دار الخلود، اور جو دار الخلد ہے وہاں اس کا اجر ملے گا، وہاں اس کا ثواب ملے گا. تو یہ شکر بہت بڑی چیز ہے، اور جو شکر نہیں کرتا گویا وہ کفر کرتا ہے، وہ کتنا بڑا مجرم ہو جاتا ہے. بہرحال فإنما یشکر النفس ومن کفر، جس نے بھی کفر کیا، جس نے بھی ناشکری کی، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. یعنی ساتھ ہی فرمایا کہ یہ تمہارے شکر کی کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ تم شکر نہیں کرو گے تو اس کی کوئی شان میں کمی ہو جائے گی، اس کی خدائی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا. کوئی کمی نہیں اسے ہوگی کہ شکر کرو گے اس میں تمہارا ہی بھلا ہے. وہ تو غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی اسے ضرورت، تمہارے شکر کی اسے کوئی ضرورت نہیں. اور ساتھ ہی وہ حمید بھی ہے، یعنی وہ تعریف کے قابل ہے. تم کرو تعریف پھر بھی وہ تعریف کیا گیا ہے، اور نہ کرو پھر بھی اس کی کوئی ضرورت، اس سے فرق نہیں پڑنے والا ہے. وہ غنی ہے اور وہ حمید ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بس یہ 3 ہی آیات آج ہم کریں گے کیونکہ وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کے ذریعے جو سبق ہم نے سیکھا، جو چیز ہمارے دلوں کے اندر آ گئی، اس کو یہاں ریٹین کرنے کی، اس کو یہاں رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور عملی طور ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.